بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشعار پڑھیں گے، پھر ان اشعار کا مفہوم سمجھائیں گے۔ خود اپنا قصیدہ ہے نام محمد، بشر کیا لکھے گا مقام محمد۔ شمیم معطر نسیم معتبر، ہوا جس طرف بھی خرام محمد۔ شعاع کرم کی گٹا رحمتوں کی، وہ صبح محمد یہ شام محمد۔ ہر ایک قاصہ لبریز ہر فاصلہ طے، ز دست محمد ز گام محمد۔ خدا ساری امت کو کر دے نمازی، تو پھیلے رکوع و قیام محمد۔ یہ کعبہ ہے کیا ترتیب گاہ الفت، سکھاتا ہے جو احترام محمد۔ بنایا محمد کو خالق نے آقا، بنی ساری خلقت غلام محمد۔ یہ مصطفیٰ میں سناتے تھے کنکر، پیام محمد سلام محمد۔ نسیمہ تیرے دن بھی کیسے پھرے جب، کھلے گے سوئے مشک فام محمد۔ ادیب اب کوئی خوف دل میں نہیں ہے، وہاں پر تو لکھا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ان اشعار ہر شعر کا مطلب سمجھائیں گے۔ خود اپنا قصیدہ ہے نام محمد، مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد ہی اتنا پیارا ہے اور کامل ہے کہ اسے کسی اور قصیدے یا تعریف کی ضرورت نہیں، خود یہ نام ہی اپنی تعریف ہے۔ بشر کیا سمجھے گا مقام محمد، مطلب انسان کی عقل چھوٹی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل بلند و مقام و مرتبے کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتا۔ آپ کا مقام اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یتیم معطر نسیم معتبر، ہوا جس طرف بھی خرام محمد، مطلب جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے مبارک جسم کی خوشبو سے ہوا بھی معطر ہو جاتی تھی۔ ہوا جس طرف آپ جاتے وہ طرف خوشبودار ہو جاتی۔ یتیم سے مراد کہ ہوا کو آپ جیسی خوشبو کہیں اور نہیں ملی۔ شعاع کرم کی گٹا رحمتوں کی، وہ صبح محمد یہ شام محمد، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح ہو یا شام، ہر وقت آپ سے کرم اور رحمت ہی برستی تھی۔ جیسے سورج کی شعاعیں روشنی دیتی ہیں اور بادل بارش برساتا ہے، ویسے ہی آپ سے ہر وقت کرم اور رحمت ملتی ہے۔ ہر ایک کاسہ لبریز ہر فاصلہ طے، نہ دست محمد نہ گام محمد، مطلب یہ شعر معراج کی طرف اشارہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو ہر فاصلہ اور ہر بلندی طے ہوگی، لیکن یہ آپ کے ہاتھ پاؤں کی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی قدرت سے ہوا۔ اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ خدا ساری امت کو کر دے نمازی، عطیل رکوع و قیام محمد، مطلب اے اللہ ساری امت کو نماز کی توفیق دے دے، وہ نماز جس کے رکوع اور قیام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے والا بنا دے۔ یہ کعبہ ہے کیا ترتیب گاہ الفت، سکھاتا ہے جو احترام محمد، مطلب کعبہ صرف عبادت کی جگہ نہیں بلکہ یہ محبت اور ادب سکھانے کی جگہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے، کیونکہ نماز میں ہی
نماز میں بھی ہم کعبے کی طرف منہ کر کے درود پاک کو پڑھتے ہیں۔ بنایا محمد کو خالق نے آقا، بنی ساری خلقت غلام محمد۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق کا سردار اور آقا بنایا ہے، اور باقی ساری دنیا، سارے انسان، ساری مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلام ہے۔ یہ مصطفیٰ میں سناتے تھے کنکر، پیام محمد سلام محمد۔ مطلب یہ ایک معجزے کا ذکر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا، وہ کنکریاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اور آپ پر سلام پیش کر رہی تھی، یعنی یہ جان بے جان چیز بھی آپ کو پہچانتی تھی۔ نسیمہ تیری دن بھی کیسے پھرے جب کھلے گئے سوئے مشکفہ میں محمد۔ مطلب اے ہوا تیرے تو نصیب ہی بدل گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشک جیسے خوشبودار بال مبارک کھلے تو ان سے معطر ہو گئی، یعنی ہوا کو بھی آپ کے بالوں کی خوشبو سے شرف ملا۔ ادیب اب کوئی ثبوت دل میں نہیں ہے، وہاں تو لکھا ہے نام محمد۔ مطلب ادیب استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے دل میں اب دنیا کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی، بس ایک ہی خواہش ہے کہ میرے دل پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا رہے۔ اگر دل میں دیکھو تو وہاں صرف نام محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔